کیوں بنتے ہو جس کی انتہا نجاست ہے؟ ہاں یہ ضرورت زندگی ہے عشق کے لیے بنا کر فرمایا ایسی لذت کے عاشق بن جس کی ابتدا بھی نور ہو جس کی انتہا بھی نور ہو۔ عشق الہی ہے یہ مکتب نسلوں کو عقل بناتا ہے۔ چھری کند ہو جائے نا تو پتھر تیز کرتا ہے، عقلیں کند ہو جائے تو حسین کی مجلس تیز کرتا ہے۔ پورا ساز میڈیا، سوشل میڈیا، ٹک ٹاک، انسٹاگرام، اسنیپ چیٹ یہ نسلوں کی عقلوں کو کیا کرتے رہتے ہیں؟ گند کرتے رہتے ہیں، اور حسین فرش عزا پہ بٹھا کر عقلوں کو تیز کرتے ہیں، انہیں شارپ کرتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں عقل مند کا پتہ عقل مند کے چناؤ سے چلتا ہے، عقل مند کے انتخاب سے چلتا ہے۔ کیا کروں جب یہ لفظ کہتا ہوں تو پاکستان کے حالات میرے سامنے آ جاتے ہیں۔ عقل مند کا پتہ عقل مند کے چناؤ سے چلتا ہے۔ اب کیسے پتا میں عقل مند ہوں یا جاہل ہوں؟ پر میں دیکھ تو نے کسے چنا، بڑی آسان، ہر انسان جان سکتا ہے ہاں کیسے چنا، بیوی بنائی کیسے بنایا، گاڑی لی کون سی لی، کاروبار کیا کون سا کیا، دوست بنایا کیسے بنایا، لباس لیا کون سا لیا۔ ہر خاتون بھی سن سکتی ہے کہ جناب میں نے لباس کون سا پہنا، حیا کا لباس تھا، بے حیائی کا لباس تھا، باہر نکلی کس سے کس طرح کلام کیا، کون سی چیز سنی، کس چیز کو کھایا، کہاں گیا کہاں نہیں گیا۔ تو 24 گھنٹہ ہم کیا کرتے ہیں؟ چنتے رہتے ہیں نا۔ فیس بک پہ آپ ہوتے ہو 10 لوگوں کی فرینڈ ریکویسٹ آتی ہے، اب کس کو چن کے ایکسیپٹ کرتے ہو، کس کو دیکھ کے ریجیکٹ کرتے ہو؟ زندگی تو ہی چیزیں ہیں، ایکسیپٹ ہے یا ریجیکٹ ہے۔ تم کسی کو چنتے ہو کسی کو ریجیکٹ کرتے ہو۔ تو فرمایا عقل مند کا پتہ عقل مند کے چناؤ سے چلتا ہے۔ کیا کریں ہمارے جوان بھی بڑے تیز ہیں کہ مولانا یہ بتائیے پاکستانی عقل مند ہیں یا نہیں ہیں؟ میں نے کہا عقل مند کا پتہ اس کے چناؤ سے چلتا ہے۔ جس قوم کا وزیر اعظم شریف ہو تو اس سے بڑے عقل مند قوم نہیں ہو سکتی۔ آپ کا چناؤ بتاتا ہے کہ آپ عقل مند ہو یا بے وقوف ہو۔ تو کہا مولانا ہم نے تو نہیں دیا تھا۔ اللہم صل یہ قوموں کی حالتیں بتاتی ہیں کہ وہ کتنے عقل مند ہیں اور کتنے بے وقوف ہیں۔ کسی نے کہا مولانا الحمدللہ ہم نے تو نہ ووٹ دیا تھا، کچھ کہتے ہیں ہم ووٹ دینے جاتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں ووٹ دینا چاہیے، لیکن چناؤ انسان کا کیا ہونا چاہیے؟ بہتر سے بہتر ہونا چاہیے۔ اب یہ چناؤ جو ہم لیتے ہیں کس بنیاد پر؟ عقل کی بنیاد پر۔ تو پہلی چیز ہمیں مجلس حسین کیا دیتی ہے؟ عین عقل۔ دوسرا عین علم ہے، کیونکہ عقل اگر طاقتور ہوتا ہے تو کس کے ذریعے سے؟ علم کے ذریعے سے۔ مولا فرماتے ہیں عقل کا قبلہ علم ہے، علم کا قبلہ عقل ہے، کیونکہ یہ علم ہے جو عقل کو بتاتا ہے کہ اس نے کہاں جانا ہے۔ جیسے آپ کی گاڑی ہے، گاڑی کے اندر فیول ہونا چاہیے، پیٹرول کی گاڑی میں ڈیزل ڈالو گے انجن خراب ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا عقل کا جو فیول ہے۔ اب بعض لوگوں کی عقل شیطانی کہ امیر المومنین کے مقابلے میں آگے بڑے شاطر تھے کہ مولا کے ہاتھوں سے جنگ کس طرح نکالنی ہے، کون سے حربے لڑنے ہیں، کون سی شیطنتیں کرنی ہیں، یہ سارا کام کون کرتا ہے؟ عقل ہی کرتا ہے۔ لیکن عقل کو جو معلومات دی جا رہی ہے، اگر وہ معلومات جس پائپ لائن سے آ رہی ہیں وہ لائن ہی نجس ہوگی تو وجود کیا ہو جائے گا؟ عقل نجس ہو جائے گی۔ تبھی فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، اگر علم لینا ہے تو پائپ لائنیں بھی پاک ہونی چاہیے، دروازے بھی پاک ہونے چاہیے، جہاں سے علم لے رہے ہو وہ جگہ بھی کیا ہونی چاہیے؟ پاک ہونی چاہیے۔ یہ لوگوں کے ذہنوں کو نجس کر دیا جاتا ہے، کبھی کسی کو کافر بول کر، کبھی کسی کو مشرک بول کر، کبھی فتوے لگا کر، تو یہ ذہنوں میں نجاست کو ڈالا جاتا ہے۔ اسی نجاست کے ذریعے سے پھر یہی لوگ قاتل بنتے ہیں، پھر قواریت کبھی لسانیت کے مسلمان سے لڑتا ہے۔ اتنے سال مسلمانوں کو لڑایا گیا، یہ کون سی عقل تھی؟ عقل شیطانی تھی۔ لیکن فرش عطا پہ آتے ہیں حسین ہماری نسلوں کو پاک علم دیتے ہیں، انہیں شعور دیتے ہیں، انہیں یہ سکھاتے ہیں کہ کسے چننا چاہیے کسے نہیں چننا چاہیے۔ اب وہ بچہ جو 7 سال کی عمر سے یزید سے نفرت کرتا ہوا آیا، کیا وہ کسی ظالم سے محبت کر سکتا ہے؟ وہ نظریں جو یزید پہ لعنت کرتی آئیں کسی یزید کے کردار کیسے کی سپورٹ کر سکتی ہیں؟ فرش عزا ایک موجود بنا مزاج بنا دیتا ہے کہ شیعہ کبھی ظالم مزاج نہیں ہو سکتا، شیعہ کا دل حسین کبھی سخت ہونے ہی نہیں دیتے۔ پورا سال سخت ہو بھی جائے مجلس حسین میں بٹھا کے اپنے مصائب سنا کے اس کے دل
کی مٹی کو نرم کر دیتے ہیں. آپ کا دل کیسے سخت ہوگا؟ جو علی اصغر کے مصائب پہ روئے اس کا دل سخت ہوگا. جو اکبر کے مصائب پہ روئے اس کا دل سخت ہوگا. جو سیدہ زینب کے مصائب پہ روئے تو اس کا دل سخت ہوگا. تبھی فلسطین کے مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ اگر کسی کے دل تڑپتے ہیں وہ کون ہے؟ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں. کس نے رمضان کے آخری جمعے کا اعلان کیا؟ شیعوں نے اعلان کیا. کون سب سے بڑی ریلیاں نکالتا ہے؟ یہ اہل بیت کے چاہنے والے نکالتے ہیں. وہ چاہے مظلوم سربیا کا ہو یا فلسطین کا ہو، ان کی مدد کے لیے اگر کوئی آواز بلند کرتا ہے تو حسین کے چاہنے والے بلند کرتے ہیں، کیونکہ فرش ازاں نے مزاج بنا دیا کونوا للظالم خصما وللمظلوم عونا، کہ ہمیشہ ظالم کے لیے دل میں خصم رکھنا، نفرت رکھنا. اگر زبان کے ساتھ بول نہیں سکتے لیکن دل میں اس کے لیے رحم نہیں ہونا چاہیے. وللمظلوم عونا، جتنا ہو سکے مظلوم کی مدد کرنا، کیونکہ علی مظلوم پرور تھے، حسین مظلوم پرور تھے، کربلا مظلوم پروری کا نام ہے. خود مظلوم بتاتا ہے کہ میری حمایت ہونی چاہیے. تو پہلا عین جو فرش اعضا دیتا ہے وہ عین عقل ہے، نسلوں کو عقل مند بناتا ہے. اب عقل پہ لمبی مجلسیں ہو سکتی ہیں، کوئی انتخاب امام ہے، کوئی انتخاب فقہ ہے. اگر انسان اپنی عقل کو بیدار کرے. یہ جو باتیں کی جاتی ہیں کہ جب آپ کی عقل ایکسیپٹ نہیں کرتی کہ رسول یہ کہیں کہ حاکم کیسا بھی ہو، مطلب یہ روایتیں میں نے پچھلے سال عشرے میں ترتیب سے پڑھی تھی مسلم اور بخاری سے. ایک ہے کیسا بھی ہو، پھر وہ اگر حبشی غلام بھی ہو، پھر یہ اگر فاسق بھی ہو، یہاں تک کہ اگر دین میں بدعت بھی ڈال دے تو آپ اس حاکم پہ عمل کرو گے. پھر ایسی روایتوں کی نسبتیں پاک ترین شخصیات کی طرف دی گئی. مثلا ایک روایت اس کی نسبت حضرت ابو ذر غفاری کی طرف دی گئی، کیونکہ خاص طور پہ مدینے سے افراد کو بلایا تھا، ان افراد کو پیسے دیے گئے تھے. پھر اہل شام نے سینکڑوں کی تعداد میں روایتیں بنائیں تاکہ صرف اپنے تخت و تاج کو کیا کیا جائے؟ سپورٹ کیا جائے. آج تک بھی یہ ظالم حکمران، ڈکٹیٹر حکمران انہی روایتوں کا سہارا لیتے ہیں کہ حاکم کیا ہے؟ اولو الامر ہے، لہٰذا اطاعت واجب ہے، نہیں کرو گے تو جیل میں ڈال کے سر قلم کر دیں گے اور بولیں گے بھائی ہم نے وہی کیا جو رسول خدا نے کیا تھا. یہاں تک کہا کہ اگر حاکم کے خلاف کوئی بھی اٹھے، یہاں ہے حاکم کیسا بھی ہو، فری ہینڈ دیا، کیسا بھی ہو، مطلب کسی بھی طرح کا گناہ ہو آپ اس کا ذکر نہیں کر سکتے کیونکہ حاکم ہے. دوسرا، اس کے مقابلے میں اٹھنے والا کوئی بھی ہو، اب کوئی سے سمجھو اگر نبی کا نواسا بھی ہو، سب سے بڑا عادل، صالح، عابد، زاہد بھی ہو، فری ہینڈ دے دیا، کوئی بھی ہو آپ اس کا سر قلم کر سکتے ہو. اسی پاکستان میں لال مسجد میں جب اٹیک ہوا تو جنرل مشرف نے لال مسجد کے مولوی کو کہا کہ تم نہیں تو لکھا ہے حاکم کی اطاعت کیا ہے؟ واجب ہے، اور حاکم کے اگر خلاف کوئی بغاوت کرے اس کا قتل کیا ہے؟ جائز ہے. تو کہا تجھے مارنا میرے لیے کیا ہے؟ جائز ہے. تمہاری کہی ہوئی باتوں کے ذریعے سے کبھی کبھی اپنی باتیں گلے کی ہڈی بن جاتی ہیں اور ان کے گلے پڑ جاتی ہیں، کیونکہ واقعی کتابوں میں لکھا ہے اگر کسی کو ظالم کے خلاف بولنے کا حق ہے وہ شیعہ کو حق ہے، کیونکہ ہماری فقہ میں کوئی ایسی چیز لکھی ہوئی نہیں ہے. کل بھی حسین نے بولا تھا، آج بھی حسین کے چاہنے والے شیعہ بولتے ہیں، اور یہی جرت ہے کہ یہ واحد قوم ہے جو اسرائیل کے مقابلے میں کھڑی ہو جاتی ہے. یہ واحد قوم ہے جو ظلم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ڈٹ کے کھڑی ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ مکتب ہے جس نے ہمیں سکھایا کہ شیعہ عقل مند ہوتا ہے اور عقل کبھی ظالم کی حکمرانی کو ایکسیپٹ نہیں کرتی. جب آپ کا عقل ایکسیپٹ نہیں کر رہا، رسول خدا ایسا کلام کیسے کہہ سکتے ہیں؟ جب قرآن کہے لعنت اللہ علی القوم الظالمین، اللہ کی لعنت ظالموں پر ہے، تو رسول کیسے کہیں گے کسی ظالم کی حکمرانی کو ایکسیپٹ کر لو؟ جب خدا کہے یرثھا الا عبادی الصالحین، یہ قرآن زمین کا ورثہ کون بنے گا؟ عباد الصالحین بنیں گے. پھر کیسے رسول کہیں گے کوئی بندے غیر صالح، ایک مفسد انسان حاکم بن جائے، امت اس کی حکومت میں آ جائے؟ اور وہی رسول کا الناس والا دین ملوکہم، کہ لوگ اپنے حکمرانوں کے دین پر ہوتے ہیں. کیسے ممکن ہے ایک ظالم، ایک فاسق حکمران آ جائے تو لوگوں کو بے دین و بدعتی بنائے، اور ہم پھر بھی کہیں کہ امر بالمعروف کرو، نہی عن المنکر کرو، جمعے کے خطبوں میں لوگوں میں تبلیغ کرو؟ ارے جب جمعہ پڑھانے والا یہ حاکم کے نیچے ہوگا وہ حاکم کے خلاف کیا بولے گا؟ وہ تنقید حاکم کیا کرے گا؟ وہ امر بالمعروف کیا کرے گا؟ وہ نہی عن المنکر کیا کرے گا؟ پھر لوگوں کا دین وہی بن جائے گا جو حاکم کا دین ہوگا. کیا آپ دیکھتے ہیں بعض مسلمان ملک میں پہلے سختی سے دیندار بنایا، اب اسی سختی سے ان کو سیکولر بنایا جا رہا ہے، تو قومیں فٹ بال کی طرح کبھی ادھر جائیں گی کبھی ادھر جائیں گی. دین اسلام ایک قبلے کا نام ہے، دین اسلام لا الہ الا اللہ کا نام ہے. دین اسلام کا مطلب یہ ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول نے دیا وہ لو، وما نہاکم عنہ، وہ جس سے روکا اس سے انسان کیا ہو جائے؟ رک جائے. اب خالص دین تجھے ملتا ہے وہ فرش ازا سے ملتا ہے، کیونکہ فرش ازا انسان کی عقلوں کو بیدار کرتی ہے. پہلا عین عین عقل، دوسرا عین عین علم، تیسرا عین جو فرش ازا دیتا ہے وہ عین عین عبرت ہے.
قرآن بھی کتاب عبرت، فرش عذابی فرش عبرت ہے۔ شہید مطہری کہتے ہیں اگر تاریخ کے یزید کو پڑھا ہے عبرت حاصل کر، آج کے یزیدوں کو پہچان۔ اگر تاریخ کے شمر کو پڑھا ہے تو عبرت حاصل کر، آج کے شمر کو پہچان۔ تاریخ صرف بچوں کو قصے اور کہانیاں سکھانے کے لیے نہیں ہے، انہیں بتاتے ہیں کہ ابن سعد نے یہ کیا، اس کا انجام دیکھو، حر نے یہ کیا، حر کا انجام دیکھو، یزید نے یہ کیا، صحابی کا بیٹا تھا لیکن انجام دیکھو، امت لعنتیں کر رہی ہے اس پر۔ دیکھو یزید، پھر یزید کیوں بنا، تربیت کس نے کی تھی، ماحول کیسا تھا۔ انسان سارا کچھ دیکھے گا تو کیا حاصل کرے گا؟ عبرت حاصل کرے گا۔ تاریخ عبرت کے لیے ہے۔ حضرت لوط